او خدا خدا تیرے مذبے کے سامنے تیرا بندہ اپنے ہونٹ تو دل کی قربانی ادا کرنے کو ہے، تیری آواز کو تیرے لوگوں تک پہنچانے کو ہے۔ خدا اپنے سورمے کو بڑی برکت دینا، پاک روح کا مسا دینا، تاکہ تیرا بندہ بولے تو خدا تیرا پاک روح خدا بولے۔ خدا اپنے مذبے میں سے سنتا ہوا کولا اپنے خادم کی زبان پہ رکھ، تاکہ خدا تیری قدرت نظر آئے اور خدا اس کا بولنا عین تیری مرضی کے مطابق ہو۔ اسی طرح خدا سننے والے بہن بھائیوں کو، بیٹے بیٹیوں کو، ایماندار لوگوں کو، مقدسین لوگوں کو، سب کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور تیرے پاک روح کا ان پر مسا جاتا ہوں۔ ان کے آنکھوں کو کھول دے، دل و دماغ کو کھول دے، کانوں کو کھول دے، تاکہ خدا آج کا زندہ کلام ایک ایک کی زندگی میں 100 کا 100 گنا پھل لائے۔ یہ سب کچھ مانگ لیتا ہوں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، سن اور بخش دے، آمین۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر آشف صاحب، خدا آپ کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ بلیسنگ گریٹلی ہے جو آپ نے ہم سب کے لیے کی ہے، آپ کے خادم کے لیے کی ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ اب وقت ہے، میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ جناب محترم ڈاکٹر جوزف جان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کرے اور خدا کا پاک کلام جو خدا کی طرف سے ان کو دیا ہے ڈاکٹر جوزف جان صاحب۔ خداوند کے نام کی تعریف، خداوند کے نام کی حمد اور سارا جلال خداوند کو ملے۔ ہمارا مل بیٹھنا خداوند کو پسند ہو اور ہمارا ایز اے شاگرد اس کے درمیان میں حاضر ہونا ہمیں شاگردگی میں قبول فرما۔ یسوع نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ بھائیو، جیسا میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں اور آج پھر مناسب سمجھتا ہوں کہ میں کہوں کہ سرمن جو ہے وہ سرمن اور بائبل اسٹڈی میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ سرمن وہ ہوتا ہے جو ایک مخصوص شخص ریلیجس طور پر، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا جو بھی ہو، مذہبی لیڈر جو ہے یا مذہبی چنا ہوا شخص جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے ان لوگوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یا جو جاننا مانگتے ہیں۔ یہ تو سرمن کے معنی ہیں اور یہ سرمن کی تعریف ہے۔ لیکن یہاں آج ہفتے کے روز جو ہے یہ سرمن سے تھوڑا سا ہٹ کے خداوند کی تعلیم کو ہم سب مل کر بانٹتے ہیں اور ہم سب اس اسٹڈی میں شاگرد کہلاتے ہیں۔ کس کے؟ خداوند یسوع المسیح کے اس کلام کے۔ تو دوبارہ بتاتا چلوں کہ آج جو ہے یہ بائبل اسٹڈی کا وقت ہے اور ہم ایک دوسرے سے بالکل بات کر سکتے ہیں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اس طرح جو ہے ہم سب ہی خداوند کی شاگردی میں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے آج ہفتے کے روز 9 بجے بائبل ویژن فار آل نیشن کے پلیٹ فارم پر اسٹڈی کا وقت ہے۔ ہمیں شاگرد بننا ہے اور ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو آئیے آج جو ہم خداوند کے شاگرد ہیں، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیں ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں اس کے 10ویں باب میں آج ہم دیکھیں گے پہلی آیت سے لے کر اور 22 آیت تک نکال لیجئے گا۔ اگر آپ نے اسٹڈی کرنی ہے تو آپ ضرور نکالیں گے، اگر آپ نے سرمن سننا ہے تو مت نکالیں بائبل، صرف سرمن سنیں، تاکہ سرمن سے یہ ہے کہ میں ہی بولوں اور آپ کچھ نہ سمجھیں، کچھ نہ پڑھیں، مقصد یہ ہے سرمن کا۔
اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سرمن نہ ہو بلکہ سرمن سے ملتا جلتا ایک نمونہ ہمارے درمیان میں ہو۔ 22 آیت تک ہیں جو کہ میں بھائی البرٹ سے ہی کہوں گا کہ وہ مقرر کر لیں، جو بھی لکھنا چاہتا ہے پڑھنے کے لیے وہ لکھتا جائے، تو پھر جو بھائی ہیں البرٹ وہ ان کو درجہ بدرجہ کہتے رہیں گے اور ہم سب خداوند کے کلام سے سنیں گے۔ اب بائبل پہلا کرنتھیوں 10واں باب اس کی 1 سے 22 آیت شروع کرنے سے پہلے میں چند باتیں اسی موضوع کے مطابق جو کرنتھیوں کے 10 باب میں ہے اس سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں، جو دنیاوی باتیں ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیاوی بات کہ جب بادشاہ کسی جگہ پر حملہ کرتا ہے تو وہ کس لیے کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، کس لیے کرتا ہے؟ بالکل، اور فتح میں وہ کیا کیا کرتا ہے؟ قیدی بناتا ہے۔ ہاں جی وہ مقابلہ کرتا ہے، اور مقابلہ جب جیت جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ قیدی بناتا ہے۔ جو لوگ اس کے انڈر آ جاتے ہیں ان کو وہ ان پر وہ مطلب سب جو ہے وہ حکم چلاتا ہے، یا انہیں کھانے کے لیے دیتا ہے یا انہیں رہنے کے لیے دیتا ہے سب کچھ، اور ان کی تمام بلونگنگز جو ہے ان پر قبضہ کر لیتا ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے ان کے گھر ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہو، وہ اس کے انڈر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کلام مقدس میں آج ہمارے درمیان 10ویں باب میں پرانے عہد نامے کے مطابق اور نئے عہد نامے کے مطابق ہمارے درمیان میں یہ باب موجود ہے، اور یہ باب جو ہے ہم اسی طرح جس طرح اس زمانے میں لوگ رہتے تھے اور وہ مسیحی جو اس زمانے میں رہتے تھے، اسی طرح ہم اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ رہ رہے ہیں، اور آگے ان کی سنائی کیوں نہیں ہوتی یا کچھ نہیں ہوتا، یہ بائبل میں سب درج ہے جو ہم سیکھتے ہیں۔ تو خاص جو مقصد ہے اس زمانے میں رہنے کا یا اس زمانے میں رہنے کا، اس زمانے میں بھی لوگ قربانیوں کے طور پر قربان ہوتے تھے، قربانیاں دیتے تھے تاکہ کیا ہو؟ خدا کو پسند آئے، رائٹ۔ اس زمانے میں بھی آج کل ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ، آپ جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کرسچن ہو، لیکن کرسچن میں اور مسلمان میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ قربانیاں دیتے ہیں، طریقہ کار ایک ہی ہے قربانی کا، اور آگے ایشوز اس کے فرق ہیں، یعنی لفظ جو ایک ہی ہے اس کے طریقہ کار فرق ہیں۔ لفظ قربانی جو ہے وہ دیتے ہیں، کوئی روحانی قربانی دیتا ہے اور کوئی جسمانی قربانی دیتا ہے۔ روحانی قربانی کے لیے یہاں پہ مقرر کیے گئے ہیں، جگہ لکھی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے، اور دنیاوی قربانی کے لیے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حصہ اس سے پہلے تیار ہونے کے لیے خداوند نے جو ادا کیا وہ بپتسمے کا ہے، ان کو پاک صاف کرنے کا۔ تو آج کل جو ہم ایام منا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ایسٹر کا، اس کے ساتھ بڑا منسلک ہے، بپتسمے کے لحاظ سے، قربانی کے لحاظ سے، روحانی اور جسمانی قربانی کے لحاظ سے بہت منسلک ہے۔ تو بڑے غور سے دیکھیے گا اور بڑے غور سے پڑھیے گا تاکہ جو ہے وہ ہم لائق طور سے اسٹڈی کر سکیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں، پہلے میں کہوں گا پڑھنے کے لیے، اور اس بات کو جو
14 आयत से 22 आयत तक मौजूद है। इस बात का इजहार जो है वो पहली आयत से लेकर और 13 आयत तक उसने उसका मकसद इसमें बयान किया है। तो लिहाजा 14 आयत से 22 आयत तक कौन पढ़ना चाहता है? जिसने भी लिखा हो वो पढ़ दीजिए, अगर नहीं लिखा तो मैं भाई से ही कहूँगा कि वो पढ़ें। मेरे प्यार को प्रस्ती से भागो, मंदी जाकर तुमसे कलाम करता हूँ। जो मैं कहता हूँ तुम आप से उस पर रखो। का प्याला जिस पर उसके खून की शिरकत ने से हम क्या सीधा बदन की नहीं क्योंकि इसलिए यहाँ बदन है जो उसी एक रोटी में शरीक होते हैं जो सबके बाद से इसराइली है। उन पर नजर करो, क्या पानी का गोश्त खाने वाले का शरीक नहीं? बस मैं क्या ये कहता हूँ कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज है या बुत कुछ चीज है नहीं, कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौम करती है शायद उनके लिए कुर्बानी करती है, ना कि खुदा मैंने जाके तुम के शरीक हो। तुम खुदा के प्याले और प्याले दोनों में से नहीं सकते। खुदा के दोनों शरीक नहीं। क्या हम से जोर है आपके पास न पड़े ले जाए खुदा की बरकत भाई तेरे आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भाई। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। तो लिखते हैं इसी बात को आगे वो तफसील से बयान करते हैं, 1 से 13 तक हम देखेंगे। लेकिन ये बात क्या है? ये बात ये है कि पौलुस रसूल ने करंथियों को अक्लमंद जाना है और अक्लमंद जानकर उनसे ये बात करता है। और अक्लमंद कौन है? अक्लमंद भाइयों और बहनों वो है जो बड़ी संजीदगी से, बड़ी ईमानदारी से सुनता है। अक्लमंद वो नहीं है जो बहुत बहुत ज्यादा बोलता है। अक्लमंद वो है जो बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए सुनता है, ना कि उसे कंडेम करने के लिए, ना कि बुड़बड़ाने के लिए, ना कि हसद के लिए, ना कि लालच के लिए, ना कि गुस्से के लिए, ना कि फखर के लिए। मतलब बहुत सी बातें इसमें मौजूद हैं, आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। मेरा बताने का मतलब यह है कि उन्होंने यहां पे कहा है, क्या कहा है कि मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, यानी मैं तुम्हें अक्लमंद समझता हूं इसलिए मैं तुमसे कलाम करता हूं, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सुनते हो। और क्या सुनते हो? कि वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? ये मसीह के लोग हैं जो कि किसी और कुर्बानी में शामिल नहीं होते। कौन सी कुर्बानी में शामिल होते हैं? जो कल हम जिसकी हम ईद मनाने लगे हैं और आज तक हम उसके दुखों में शामिल थे। जबकि आप जानते हैं कि जुमे के दिन उन्होंने प्याला लिया और बरकत चाही। उसके बाद उन्होंने
پہلے روٹی لی، برکت چاہی، اس کے بعد پیالہ لیا اور برکت چاہی۔ اس بات پر میں وہ کلمہ جو بھی آپ اسے کہہ لیں، دوسرا کلمہ ہے یا تیسرا کلمہ ہے، ترتیب آپ بنا لیجئے، میں صرف لفظ پر جاتا ہوں کہ میں پیاسا ہوں۔ تو اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں پت ملی میں پیاسے سے پہلے کا ایک لفظ ہے پت ملی میں۔ پت ملی میں کون سی ہے؟ پت کیا ہے؟ پتے۔ ملی میں پتوں میں پتے ملے ہوئے، ایسے ہی اس کو نچوڑ بنا کے اور دے دیا، یعنی گندی میں۔ اور جب خداوند نے دیکھا تو حالانکہ جب وہ وہاں پہ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے شاگردوں کے پاس، اس وقت انہوں نے پیالہ لیا اور شکر کیا اور برکت چاہی، اسے پاک کیا، شکر کیا، برکت چاہی اور اسے پاک کیا اور اسے کہا۔ یہاں پہ نہ انہوں نے اسے برکت دی اور نہ انہوں نے دیکھا کہ یہ پت ملی میں، پت ملی یعنی گندلیلی گندی میں ان کو پلانا چاہیے، تو انہوں نے نہ پی، کیونکہ وہ کسی گندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، چاہے دنیاوی ہو اور چاہے خیر کٹ ان اے شارٹ سٹوری۔ پیالے کی برکت جو انہوں نے اس پیالے پہ دی، کیا وہ برکت ہم میں شامل نہیں ہوتی؟ یہ ہے مقصد اس قربانی کا۔ اور کیا وہ روٹی جس پر انہوں نے برکت دی اور توڑی، کیا وہ ہمارے لیے برکت نہیں؟ کیا ہم اس برکت میں شریک نہیں ہیں؟ ضرور ہیں، چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہے، کیونکہ ہم سب اسی روٹی میں شریک ہوئے ہیں۔ جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، یہاں پہ نظر کیا کی گئی ہے؟ کرسچنز پر اور اس عقل مند پر جو کہ سنتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم میں سے بہت لوگ، آگے وہ بتائیں گے، اوپر بتائیں گے، یہی کردار جو ہے اس لفظ کو پورا کرتا ہے، اور یہی کردار ہم میں آج بھی پایا جاتا ہے۔ اور اس کردار کو دیکھتے ہوئے جو 1 سے 13 تک ہے، ہم اپنے آپ پر ضرور غور کریں۔ میں کسی کو نہیں کہوں گا، میں اپنے آپ پر کہوں گا کہ میں اپنے آپ پہ زور کہوں۔ پہلا حصہ جو کرسچنز کا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا، ہم شریک ہوتے ہیں کون سی قربانی میں؟ ایسٹر کے بعد، ایسٹر میں جو انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، انہوں نے روٹی لی، اور روٹی کسی وقت ہم دوبارہ اس کو شیئر کریں گے روٹی کے بارے میں، کہ خداوند نے روٹی اپنے آپ کو کیوں کہا، خداوند نے اس میں کو اپنا خون کیوں کہا۔ برکت تو دی، برکت تو دینے لے کے لیے۔ اب اگر روٹی کہے تو روٹی کا پروسیس دیکھیں کہ کیا بنتا ہے، اور اگر میں کہا ہے اپنے آپ کو میں کہا، تو میں کا پروسیس دیکھیں کہ کیا بنتا ہے۔ ان دونوں پروسیس کو بتانے کے لیے جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کل یا پرسوں جب بھی جمعے کو، کہ کراس پہ کیوں انہوں نے کہے کہ کراس کی جتنی خوبیاں ہم نے دیکھی تھی جمعے کے دن، وہ کراس کا مطلب بتاتی ہیں، اسی لیے انہوں نے کراس پر جان دی۔ خیر نہیں ہو، اب آتے ہیں جو کہ اسرائیلیوں کے بارے میں ہے۔ لکھتے ہیں جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلیوں پر نظر کرو، کیا قربانی کے گوشت کھانے والے قربان گاہ میں شریک نہیں ہوتے؟ قربان گاہ کے شریک نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں۔ جس طرح خداوند یسوع المسیح کی برکت روٹی اور میں شریک ہوتے ہیں، اس طرح جو اسرائیلی ہیں وہ جب قربان گاہ پہ چڑھاتے ہیں تو وہ سب ایک ہوتے ہیں، رائٹ؟ لیکن ان کی قربانی جو ہے وہ مسیح کی قربانی نہیں ہے۔ ان کی قربانی کیا ہے؟ وہ برے اور بچڑے ہیں۔
اور لکھا ہے بس میں یہ کیا کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بتوں کی قربانی کوئی چیز نہیں، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں اور یہ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر بھی ٹھیک کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ یہ انہی کی بات ہے۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ قربانی غیر قومیں کرتی ہیں، شیاطین کے لیے کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے کرتی ہیں، کیونکہ غیر قومیں کون کہا گیا ہے؟ اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں اسرائیلی بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں۔ خاص کر میں مسلمانوں کے لیے کہوں گا، اسرائیلیوں میں سے تو نکلا لیکن اسرائیلیوں نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن ایک دن سب سے پہلے اسرائیل قبول کریں گے، دین مسلمان اینڈ دین somebody else anyhow۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ تو شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں۔ کیوں شیاطین کے لیے کرتی ہیں؟ وجہ بھی ہے، وجہ کیا ہے؟ ان کی قربان گاہ جو ہوتی ہے وہ پاک نہیں ہوتی، پہلی بات ہے۔ ان کی قربان گاہ جہاں کہا گیا تھا قربانی کے لیے وہاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہاں ہوتی بھی ہے تو اس قربانی کو دیکھنے کے لیے ہم گنتی کی کتاب میں چلے جائیں یا احبار کی کتاب میں چلے جائیں تو وہ پتہ چلے گا ہمیں کہ کون سی ہیں، اور اس قربانی کو کون کرتے ہیں اس کے لیے بھی دیکھ لیں۔ جو غیر قومیں کون کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، اپنی قربانیاں جو کرتے ہیں کس جگہ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، اور کیسی کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، اس لیے وہ قربانیاں جو وہ شیاطین کی ہیں، اور جب شیاطین کی قربانی ہے تو نہ خدا کے لیے اور نہ نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کی قربانی میں شریک ہو، کیونکہ وہ خدا کے لیے نہیں کرتے، وہ صرف اپنے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کی قربانیاں جو ہیں وہ حرام ہیں، ان کی قربان گائیں حرام ہیں، اور ان کے قربان کرنے والے لوگ حرام ہیں۔ جب ان میں شیطان جو حرام ہے وہ پایا جاتا ہے تو ان کی قربانیاں کیسے صحیح ہوں گی؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جس مقام پر وہ پر چڑھایا گیا وہ پاک مکان، وہ آج بھی پاک مکان، وہ کھوپڑی کی جگہ آج بھی اترے گی، زیتون کے پہاڑ کے پاس۔ لہذا وہ قربانی دیکھ لیں کیسی ہے، خاص کر میں مسلمانوں کے لیے کہوں گا، آپ دیکھیں کہ قربانی کیسی ہے، وہ آپ دیکھیں اس میں کوئی خطا ہے، اس میں کوئی ایسا نقص ہے، آپ دیکھیں کہ وہ چڑھائی کہاں گئی، آپ دیکھیں کہ وہ چڑھانے والا کون تھا، قربانی کرنے والا کون تھا۔ نہ کوئی وہ پادری تھا، نہ کوئی سردار تھا، نہ کوئی مولانا تھا، نہ کوئی ہندو کا کوئی لیڈر تھا، اور نہ کوئی رابعی تھا۔ یہ باتیں جو ہیں ہمارے لیے اس موقع کے طور پر جو آنے والا ہے وہ ظاہر کرتی ہیں کہ کیا ہے، اور اگر یہ ظاہر کرتی ہیں تو خاص کر میں مسلمانوں کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو مت سنو جو میں کہتا ہوں، جو ہم پادری صاحبان کہتے ہیں مت سنو، لیکن کم از کم خدا کی بات تو سنو، آرام سے بیٹھ جاؤ اور دیکھو کہ حقیقت کیا ہے، اور جب حقیقت پتہ چل جائے گی تو پھر پتہ چلے گی کہ جو قربانیاں آپ کرتے ہیں وہ قربانیاں غلط ہے، اور کرنے والا غلط ہے، اور آپ کے مقام غلط ہے، سمپل از دیٹ۔ خیر اینی ہاؤ، تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے، یو کین ناٹ ڈو دیٹ۔ میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، میں خدا کی مرضی پہ چلوں گا، اور خدا نے کیسے سمجھایا وہ کلام مقدس میں ہمارے پاس درج ہے۔ تو ہم کیوں غافل ہیں؟ اس لیے غافل ہیں نہ تو ہم سنتے ہیں، اس لیے غافل ہیں، خاص کر مسلمانوں کے لیے کہوں گا، نہ ہم سنتے ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں، اور نہ ہم عمل کرتے ہیں۔ تینوں باتیں نہیں ہیں تو خدا کس طرح ہمارے پاس آئے گا؟ شیاطین اور دونوں پیالے میں نہیں پیتے، خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جو جوش دلاتے ہیں، کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ نو۔
اب وہ حوالہ دیتے ہیں پرانا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ان کے ساتھ بھی ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ اس میں سب بھی شریک ہیں۔ پڑھ دیجئے گا 1 سے لے کر اور 4 آیات تک، جس میں جسمانی اور روحانی غذا اور چٹان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 1 سے 4 تک کون پڑھے گا بھائی؟ ہاں رکیے گا نہیں، پہلے لکھ دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ٹائم ضائع ہو۔ میں بیٹے عدنان سے کہوں گا اگر ہیں موجود تو بیٹے آپ پڑھو 1 سے 4 تک۔ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا، کیوں؟ ڈر لگ گیا آپ کو؟ ڈرتے ہو خدا سے؟ آواز نہیں آ رہی مجھے، میری آپ کی، میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ اب آ رہی ہے؟ بیٹے عدنان سے کہوں گا کہ بیٹے آپ پڑھو۔ چلو اگر آپ، ہاں بیٹے پڑھو، شاباش شاباش۔ اگر میں نے اسی لیے کہا کہ یہ اسٹڈی کا وقت ہے، تو اسٹڈی کے وقت کے لیے جو اسٹڈی ہم کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر حساب کی کتاب کی اسٹڈی ہے، میتھمیٹکس ہے، تو میتھمیٹکس کی بکس ہونی چاہیے، اور اگر ہسٹری کی بک ہے، ہسٹری کا پیریڈ ہے تو ہسٹری کی بک۔ یہ پیریڈ جو ہے یہ خداوند کے کلام کا ہے تو خداوند کے کلام کی ہونی چاہیے۔ اوکے گو ہیڈ۔ خداوند کا شکر ہو، تھینک یو بیٹے، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے بچے جو ہیں، میرے بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بچے جو ہیں میری مدد کرتے ہیں پڑھنے میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ ہم نے سب نے سیکھنا ہے، صرف میں ہی پڑھتا جاؤں، میں پڑھ سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن اگر میں ہی پڑھتا جاؤں تو خداوند نے جو مجھے پڑھنے کا قوت دی ہے وہ تو میرے تک ہی رہے گی۔ اگر آپ کو قوت دی ہے تو آپ میں کنورٹ ہوگی اور آپ دوسروں میں کنورٹ کرو گے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہمیں برکت دے۔ یہاں پہ 2 باتیں جو موسیٰ کا قصہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس چٹان کا قصہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اس من کا قصہ آپ جانتے ہیں۔ من کہاں سے ملا؟ اوپر سے ملا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو کہ میں پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بادلوں میں ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ کی قصہ 30 آیت میں لکھا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا۔ روحانی خوراک کہاں سے کھائی؟ آسمان سے۔ خداوند نے انہیں من دیا جو ایک نٹ کی شکل میں ہوا کرتا تھا، جیسے شبنم صبح صبح کے وقت آپ دیکھیں گھاس پر ہوتی ہے، اس طرح وہ شبنم جو ہے وہ نظر آتی تھی، کیسے؟ نٹس کے ذریعے۔ نٹس آپ جانتے ہیں، چاہے آپ آمنڈ نٹ لے لیں، بادام کے بیج لے لیں، یا جو بھی ہے، خیر نہیں ہو۔ اور پھر وہ روحانی پانی کہاں سے ملا؟ وہ چٹان سے ملا تھا، اور چٹان کہاں تھی؟ زمین میں۔ آسمان سے تو خوراک خداوند نے وہ کسی زمین سے نہیں اگائی، زمین سے جو اگتی ہے خوراک وہ ہماری جسموں کے لیے ہوتی ہے۔ آسمان سے جو خوراک آتی ہے، اور آئی بھی اس وقت کی بات کر رہے ہیں، وہ موسیٰ کے وقت کی، وہ آسمان سے آئی، اور چٹان روحانی پانی سے کہاں سے پیا؟ زمین میں سے، اور زمین پہ وہ چٹان تھی، اور اس چٹان میں سے انہوں نے روحانی پانی پیا۔ کس نے روحانی بنایا تھا؟ جیزس نے۔ کس نے بنایا تھا؟ یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ، سمپل از دیٹ۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ وہ پانی چٹان
पीते थे, जो उनके साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वो पानी भी मसीह, वो खुराक भी मसीह, और वो चट्टान भी मसीह। वो जगह भी कुर्बानी की जो है वो भी मसीह, और वो कुर्बानी भी मसीह, और कुर्बान होने वाला भी मसीह। तीनों बातें जो हमने देखी हैं, तीनों बातें उसमें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम उसको निजात दहिंदा कहते हैं। हम हैप्पी ईस्टर कहते हैं। ईस्टर का तो मुझे पता नहीं है, बहरहाल ईस्टर पे कभी हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा कहना वाजिब ये है कि हैप्पी रेजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हैप्पी रेजरेक्शन। आपको मसीह की निजात मुबारक हो, आपको मसीह निजात दहिंदे की ईद मुबारक हो। खैर नहीं हो, डिफरेंट स्टोरी। अब ये बातें देखें कि जिस तरह, अब मैं पहले बता चुका हूं कि उन्होंने पानी क्यों नहीं लिया। जब वो फसा के रोज उस अपर रूम पर गए थे तो उन्होंने पानी क्यों नहीं मंगवाया, उन्होंने मैं क्यों मंगवाई। पत मिली मैं, ठीक है, और वहां पे उन्होंने बरकत दी और शुक्र अदा किया। और मैं क्यों मंगवाई और पानी क्यों नहीं मंगवाया, या मैं को क्यों उन्होंने अफजल समझा, उसका मकसद ये है कि मैं में नशा है। हमें खुदावन ने अपने खून का नशा दिया हुआ है, और जब हम उसका खून पी लेते हैं तो हमें यीशु का नशा आ जाता है और यीशु के किरदार निकलने शुरू होते हैं। अगर मैं समझूं तो, अगर मैं सुनूं तो, अगर मैं पढ़ूं तो, वरना मुश्किल है, डिफरेंट स्टोरी है। खैर नहीं हो, मेरे पास 3 मिनट है। आप जरूर पढ़िएगा और जरूर देखिएगा, इन पे ख्याल किएगा, इसको शफल कीजिएगा ताकि मेरे कहने पे ना जाएं, आपको खुदावंद खुद ये बताए कि ये क्या है। अच्छा, आगे पढ़े देते हैं, मैं ही पढ़े देता हूं 5 से लेकर और 8 तक। इसके बाद लिखा यूं है, चुनाचा वो बेअबान में ढेर हो गए, ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी ताकि हम बुरी ख्वाहिशों चीजों की ख्वाहिशें ना करें जैसे उन्होंने की थी, और तुम बुत प्रस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। ख्वाहिशों के बारे में देखना है तो जरूर देखिएगा यकूब का पहला खत, उसका 12वीं आयत, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12 to 16। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने के लिए बैठे और नाचने और कूदने के लिए उठे, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उन बाज लोगों ने की, और एक ही बदन में से 30,000 एक ही दिन में 30,000 मारे गए। तो लिहाजा जो बातें बता तफसील से बता चुके हैं उनके बारे में रिजल्ट बताते हैं यहाँ पे कि रिजल्ट क्या होता है। वो लोग जो हैं वो खुदा की बादशाहत में तो क्या फिरदौस में भी नहीं जा सके। फिरदौस और हेवन में फर्क है। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, वह हेवन में नहीं होगा। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में, पैराडाइज में होगा, हेवन में नहीं होगा, पैराडाइज में होगा। और पैराडाइज में क्यों रखता है? ताकि हम सेफ रहें। जमीन से निकाल के पैराडाइज में रखता है, फिरदौस में रखता है ताकि हम सेफ में रहें, क्योंकि वहां पे शैतान का काम नहीं है। और वहीं पे वापस जब वो हेवन में है तो वो वहीं से वापस पहले सबसे आएंगे, वो पैराडाइज में, फिरदौस में आएंगे। वहां पे 24 बुजुर्ग और जितने लोग हैं खुदावंद के खून से खरीदे हुए और उनके खून से जामे धोए हुए, चाहे आज कत्ल हो रहे हैं, चाहे आइंदा आने वाले कत्ल होंगे, और चाहे कत्ल हो चुके हैं, ये हमारे लिए, सब भाइयों के लिए जो गमज़दा हैं, जिनके बेटे बेटियां जलाए आज भी गए, और जिनके चर्च जलाए गए, जिनके सारे, वो सारे के सारे जितने भी हैं वो खुदावंद के खून से खरीदे गए हैं और उनके जामे धुले हैं। ये हमें ईमान होना चाहिए।
اور ہم یہ کہتے بھی ہیں، اور وہ فردوس میں ان کو ساتھ لے کر زمین پر آئیں گے، اور پھر اس طرح جو ہے وہ آخری نرسنگا پھونکا جائے گا. سمپل از دیٹ. اوکے، آگے میں ہی پڑھ دیتا ہوں، ٹائم بالکل میرا ہو گیا ہے، 1 منٹ بھی میں نہیں چاہتا، میں لوں گا آپ کے 3-4 منٹ اور پھر کہتے ہیں 9ویں آیت سے لے کر ہم 13ویں آیت دیکھ، اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا، بعضوں نے کی اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا، اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والوں سے ہلاک ہوئے. یہ باتیں ہیں جو کرنتھیوں کے لیے کہی گئی، شروع ہی سے ہی وہ بتا رہے ہیں بڑبڑاؤ نہیں، تو فرقے بازی نہیں ہو، حرام کاری نہیں کرو، کسی کے لیے برا نہیں سوچو. اگر تم مل کے بیٹھتے ہو، آگے ہم اگر 11ویں باب میں دیکھیں، تمہارا مل بیٹھنا جو ہے وہ جھگڑوں کا سبب بن جاتا ہے. اور یہ میں سوری جیزس کرائسٹ، میں یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آلمائٹی فادر آپ نہیں کہنا چاہتے، میں مانتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آج کل ہمارے چاہے بائبل ویژن ہو، چاہے کرائسٹ ویژن ہو، چاہے اپنا بائبل کی بات اسکائپ کے ساتھ تو ہو گیا، اور لیٹس پرے کی میٹنگ جو ہو رہی ہیں، اب ہماری میٹنگ میں بھی آہستہ آہستہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت فرقے بازی شروع ہو گئی ہے، بہت لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے شروع ہو گئے ہیں. تو بی کیئرفل، جس میں سے میں بھی ہوں، بی کیئرفل فار دیٹ، کیونکہ یہ کلام کے وسیلے سے ہم مارے جائیں گے. ویری مچ کیئرفل، اور خاص کر لیڈروں کے لیے میں کہوں گا، خاص کر پاسٹروں کے لیے میں کہوں گا، جس میں میں بھی شامل ہوں، کہ ویری کیئرفل فار دیٹ. اور بڑبڑانے سے ہلاک ہوئے، اور یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئی اور ہم آخری زمانے والوں کے نصیحت کے واسطے لکھی گئیں. غور سے سنیں اور غور سے پڑھے. بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. تم کسی آزمائش میں نہیں پڑے اور انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت کے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا تاکہ تم برداشت کر سکو. خداوند کے اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت بخشے. آمین. تھینک یو بھائیو. گاڈ بلیس یو. اس قدوس رب الفاظ لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تو جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، دل سے اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں. شکر گزار ہوں گزرے لمحات، مہینوں، سالوں کے لیے اور گزرے دن کے لیے کہ تو نے ہمیں سنبھالے رکھا ہے.
तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए। आई बाप मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तूने मदद की। आई बाप तेरा शुक्र करती हूँ आज की सारी इबादत आई बाप तेरे नाम को जलाल मिले। प्रस्तुत के जरिए से कलाम के जरिए से जो खुदावंद तेरे बंदा ने पेश किया आई बाप बड़ी बरकत दे, कसरत इस्तेमाल कर। आई बाप शुक्रगुजार हूँ जो कुछ आज हमने बड़े ईमान से मांगा है। आई बाप हमारा सबका ईमान है कि हमें मिल गया और मिल जाएगा। आई बाप तेरा शुक्र करती हूँ इस रोजों के महीने में जो गुजर गया, आज जो मेरे आखिरी दिन था, इस बात के लिए भी खुदावंद तेरा तहे दिल से शुक्र करती हूँ कि कई लोग इस दिन के लिए देखना चाहते थे लेकिन उनको नसीब नहीं हो सका। आई बाप उन लोगों में से हम देखकर नहीं, लेकिन तेरा ये प्यार है, तेरी मोहब्बत है कि हम जिंदगी सुनी पर है। आई बाप हम हर एक को ये तौफीक दे कि हम खुदावंद तेरे डर तेरा खौफ अपनी जिंदगियों में रखते हुए खुदावंद अपनी जिंदगियों को बढ़ाते चले जाए। आई बाप एक एक के साथ तमाम पास्टर साहिबान के लिए आई बाप जो खिदमत करते हैं बाप आसमानी, आई बाप वो खुदावंद रूह और सच्चाई से और बड़े ही ईमानदारी से खुदावंद तेरी खिदमत को सरअंजाम दे। उनके घरानों को बड़ी बरकत दे। आई बाप शुक्रगुजार हूँ खुदावंद उन लोगों के लिए जो लोग खुदावंद तेरे नाम से सताए जा रहे हैं। आई बाप आज के दिन उनके लिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। आई बाप मेरे अंदर ये बहुत बड़ा बोझ है कि खुदावंद तू मसीही कौम पर अपना रहम कर वापस पाए। कल के दिन के लिए दुआ करते हैं जबकि तेरे जी उठने का दिन है और याद में मनाया जाए। आई बाप ये बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आई बाप जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान में इस मुल्क में भी खुदावंद आई बाप तेरे नाम लिया जाए। आई बाप सारा जलाल सारी बुजुर्गी तुझे मिले और बाप आसमानी कोई भी अबलीसी कुव्वत किसी भी चर्चेस पे खुदावंद हमला न करने पाए। आई बाप तेरा शुक्र करती हूँ मीटिंग जाने वाले भाई के लिए, भाई एल्बर्ट के लिए तूने बड़ा ही अच्छे तरीके से खुदावंद तूने खुदावंद बड़ी बरकत दी हुई है अपने लोगों को। आई बाप ताकि वो तेरे नाम को जलाल देती है। आई बाप पास्टर आशिक के लिए इन्होंने खुदावंद तेरी खिदमत की है। आई बाप तेरा शुक्र करती हूँ से इस्तेमाल कर। और मैं तेरे बंदा डॉक्टर जॉन जोसेफ के लिए खुदावंद ढेरों ढेर बरकतों की दुआ करती हूँ जो आई बाप कलाम से जो भी खुदावंद वो बातें सिखाते हैं आई बाप हम अपनी जिंदगियों में उनको अमल में लाएं। और बाप आसमानी अपने बंदा को बड़ी कसरत से इस्तेमाल करता है और करता रहेगा। और आने वाले दिनों में खुदावंद तू उनके खानदान को उनको बड़ी बरकत दे। बाप आसमानी किसी भी चीज की इनके घरानों में कमी ना रहे। आई बाप बाकी हम सब की खुदावंद तू साथ होना। आई बाप सुबह का दिन दिखाना और बड़ी ही खुशियों से खुदावंद हम सुबह का जो खुदावंद ईस्टर का दिन है मनाएं ताकि हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो। आई बाप तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ इन सब बातों के लिए। जो कुछ मैंने मांगा मुझे मिला, जो मांगना भूल गई अपने पास जाना से पूरा करना। तेरे पाक पवित्र अपने मीठे नाम से ये दुआ मांगती हूँ। आमीन। आमीन। खुदा सिस्टर जी खुदा